تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے صرف حکومتیں نہیں بنائی بلکہ صدیوں پر محیط تہذیب جنم دے۔ ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے عثمان بن ارطغرل، جو تاریخ میں عثمان غازی کا نام سے مشہور ہے۔ وہ شخص جس نے ایک چھوٹی سے قبیلے کی قیادت سنبھال لی، جس کے پاس نہ بڑا لشکر تھا نہ خزانے، مگر اس کے پاس ایمان، حکمت، صبر اور جہاد کا جذبہ تھا۔ یہی عثمان غازی بعد میں اس سلطنت کا بنیاد رکھی جو تقریباً 600 سال دنیا پر حکمرانی کرتے رہی۔ سلطنت عثمانیہ۔ ارطغرل غازی کا گھرانہ عثمان غازی رضی اللہ کی پیدائش 1258 ہجری کے لگ بھگ اناطولیہ موجود ترکی میں ہوئی۔ آپ کا والد ارطغرل غازی قبیلے کائی کے سردار تھے، جو ترک اور غوز قبائل میں نہایت معزز سمجھی جاتی تھی۔ ارطغرل غازی سلجوقی سلطنت کے وفادار بہادر مجاہد، عدل و دیانت کا فکر اور اسلامی اقدار کا علمبردار تھے۔ عثمان رضی اللہ نے بچپن ہی سے تلوار چلانا، گھڑ سواری، جنگی حکمت عملی اور قرآن و سنت کی تعلیم اپنی والد سے سیکھی۔ بچپن اور تربیت۔ عثمان رضی اللہ کا بچپن خیموں میں گزرا، میدانوں میں اکیلا اور بزرگوں کے مجلسوں میں بیٹھ کر تاریخ و دین سنا۔ آپ کم عمری ہی سے سنجیدہ مزاح، کم گو مگر گہری نظر رکھنے والے تھے۔ ارطغرل غازی اکثر کہا کرتے یہ لڑکا صرف میرا بیٹا نہیں، ایک دن قوم کی تقدیر بدلے گا۔ ارطغرل غازی کے وفات اور قیادت 1281 میں ارطغرل غازی کا انتقال ہوا اور اس وقت عثمان رضی اللہ کی عمر تقریباً 23 سال تھی۔ قبیلے کی بزرگوں نے عثمان رضی اللہ کی بہادری، حکمت اور عدل کو دیکھتے ہوئے انہیں سردار منتخب کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے تاریخ کی دھرنا بدلنا شروع ہوا۔ عثمان غازی کا دور قیادت۔ عثمان رضی اللہ نے قیادت سنبھالتے ہی قبائلی نظم و ضبط بہتر کیا، عدل کا نظام قائم کیا اور اسلامی شریعت کو بنیاد بنایا۔ آپ نے کبھی ظلم سے زمین نہیں لی، نہ کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا۔ یہی وجہ تھا کہ لوگ خود عثمان رضی اللہ کے جھنڈے تلے آتے گئے۔ عیسائی کسان بھی عثمانی علاقوں میں اگر ہم بسنے لگے۔ مشہور خواب۔ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ عثمان غازی کا خواب ہے۔ عثمان ایک بزرگ صوفی شیخ ادیب علیہ کے وہاں مہمان تھے۔ اس رات آپ نے خواب دیکھا، شیخ ادیب علی رضی اللہ کے سینے میں ایک جان نکلا۔ وہ چند عثمان رضی اللہ کے سینے میں داخل ہو گیا، پھر عثمان کے سینے سے ایک بہت بڑا درخت لگا جس کے شاخیں 3 براعظموں میں پھیل گئی۔ جب خواب بیان کیا گیا تو شیخ سے فرمایا، اللہ تمہارے نسل سے ایک عظیم سلطنت پیدا کرے گا۔ یہ خواب سلطان عثمانیہ کی علامت بن گیا۔ پہلی فتوحات۔ عثمان غازی نے باذنطینی قلوں کے خلاف منظم تاریخی اور حکمت عملی سے کارروائی شروع کیا۔ اہم فتوحات۔ یہ فتوحات خونریز کے بغیر اور مقامی آبادی کے تعاون سے حاصل ہوئی۔ عدل و انصاف کا نظام۔ عثمان غازی رضی اللہ کا عدل مشہور تھا۔ ایک واقعہ، ایک غیر مسلم شہری نے عثمانی افسر کے خلاف شکایت کی۔ عثمان رضی اللہ نے بغیر تعصب اور افسر کو سزا دی اور شہری کو انصاف دلایا۔ یہی وجہ تھا کہ عثمانی ریاست میں مذہبی ہم آہنگی پیدا ہوئی۔ عثمانی ریاست کا قیام 1299 ہجری کو عثمان رضی اللہ نے خود کو سلجوقی سلطنت نے آزاد اور ایک خود مختار ریاست کا سربراہ قرار دیا۔ یہی سال سنت عثمانیہ کی باقاعدہ آغاز مانا جاتا تھا۔ سادہ زندگی۔ عثمان غازی رضی اللہ محلوں میں نہیں رہے، سادہ لباس پہنا اور صفائیوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ فرمایا، حکمران وہی ہے جو سب سے پہلے میدان میں اترے۔ آخری ایام 1324 ہجری کو بعد عثمان شدید
بیمار ہو گئی، آپ نے اپنے بیٹے اور خان غازی کو بوجھ، ریاست اور اصول سب سونپ دیا۔ 1326 میں برسا پتہ ہوا، مگر عثمان رضی اللہ اس پتہ کے خبر سن کر ہی وفات پا گئی۔ آپ کی وصیت تھی، میرے قبر برسا کر فصیل کے نیچے بنانا۔ وفات اور وارث عثمان رضی اللہ غازی کے وقت 1226، عمر تقریباً 68 سال، حکمران کا وارث، 600 سال سلطنت، 36 سلاطین، 3 براعظم و خلافت اسلامیہ تھی۔ عثمان غازی رضی اللہ کی شخصیت کا خلاصہ: بانیہ سلطنت، مجاہد، اسلام، عادل حکمران، صوفی مزاج، دور اندیش لیڈر۔ اختتامیہ: عثمان غازی صرف ایک فاتح نہیں تھی، وہ ایک فکر تھا، ایک نظام تھے، ایک تہذیب تھے۔ اگر آج بھی قیادت عدل و ایمان کو سمجھا جاتا تو عثمان غازی کی زندگی ایک مکمل درسگاہ آپ کی چاہیے۔